پاکستان بیونڈ بارڈر کے ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سندس خیزر۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ملک کی جو دنیا کی سب سے بڑے زمینی رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس نے دنیا کی سب سے پہلی خلائی دوڑ جیتی، جو دنیا کی سب سے بڑی توانائی کی طاقت ہے اور جس کا عالمی سیاست پر ناقابل یقین اثرات مرتب ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں روس کی۔ اگر ہم جغرافیائی محل وقوع کی بات کریں تو روس کا رقبہ 1,70,00,000 مربع کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا سب سے بڑا ملک بناتا ہے۔ آبادی کی بات کریں تو 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق روس کی آبادی تقریباً 14,50,00,000 ہے۔ روس کا دارالحکومت ماسکو ہے اور صرف ماسکو کی آبادی 1,30,00,000 کے لگ بھگ ہے۔ روس کی سرکاری زبان روسی ہے، اور اگر ہم نظام حکومت کی بات کریں تو یہاں پہ سیمی پریزیڈنشل نظام حکومت رائج ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن 2000 سے صدارت کے عہدے پر فائز ہیں، درمیان میں وہ 4 سال وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ یہاں کا مذہب آرتھوڈاکس کرسچین ہے۔ اگر ہم روس کے بارڈر کی بات کریں تو یہ 14 ممالک کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے، جس میں ناروے، فن لینڈ، اسٹونیا، لیتھویا، لتھوینیا، پولینڈ، بیلاروس، یوکرین، جارجیا، آذربائیجان، قزاقستان، چائنا، منگولیا اور نارتھ کوریا شامل ہے۔ دیکھنے کو روس کا بارڈر یورپ سے لے کے ایشیا تک پھیلا ہوا ہے۔ روس کے اندر آلموسٹ 11 مختلف ٹائم زونز ہیں، جو اسے دنیا کا واحد ملک بناتے ہیں جہاں سورج ایک ہی دن میں کئی بار طلوع ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب بات کرتے ہیں روس کی معیشت کی۔ روس جی ڈی پی کے حساب سے دنیا کی 8ویں بڑی معیشت ہے۔ اگر ہم بات کریں گیس کے ذخائر کی تو روس گیس کے ذخائر میں اپنا پہلا نمبر رکھتا ہے۔ لیوکائل، روزنیٹ، گیس پروم اہم کمپنیاں ہیں اور آنے والے ٹائم میں ان کو یونائٹ کرنے کی اوپر بات کی جا رہی ہے تاکہ روس کی پیداوار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اب بات کرتے ہیں دفاعی برآمدات کی۔ 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق $15 بلین کے قریب ہتھیار کو برآمد کیا گیا ہے، جس میں بھارت، مصر، الجیریا سب سے بڑے خریدار تھے۔ زرعی اجناس کی بات کریں تو دنیا کی سب سے بڑی گندم کی برآمدات کرنے والا ملک بھی روس ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 15 ملین ٹن کے قریب گندم کو برآمد کیا گیا ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو روس خلائی تحقیق میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا ملک ہے۔ 1957 میں دنیا کا سب سے پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ سپوٹنک 1 روس کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ 1961 میں خلا کے اندر جانے والا پہلا شخص یوری بھی روس سے تعلق رکھتا تھا۔ روسکوسمس روس کی خلائی ایجنسی ہے جو اب بھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں اپنی شراکت دار ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ہائپر سونک ہتھیار ایونگارڈ اور ڈرون اینڈ سائبر سیکیورٹی میں زرکون اے آئی اپنا اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم روس اور پاکستان کے تعلقات کی بات کریں تو یہ سرد مہری سے وارمتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی تعلقات اس کی ضمانت ہیں۔ اگر ہم تاریخی جائزہ لیں تو 1965 میں روس نے تاشکند معاہدے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اپنا ثالثی کا کردار ادا کیا تھا۔ 1991 کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، اس کے بعد نیو تعلقات کی بنیاد رکھی گئی تھی جو حالیہ دور میں پھل پھول رہے ہیں۔ اگر ہم حالیہ تعاون کی بات کریں 2016 سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی مشقیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو 1100 کلومیٹر طویل ہے بھی سٹارٹ کیا گیا ہے۔ روس کے ساتھ LNG کی فراہمی کے اوپر بھی بات چیت جاری ہے۔ روس سے 2023 میں گندم اور تیل کی رعایتی قیمت پر خریداری پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تعلیم کی۔ تقریباً 6000 پاکستانی طلبہ روس کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں۔ روسی حکومت ہر سال درجنوں اسکالرشپ فراہم کرتی ہے، جس میں پریماکوف ریڈنگ، انٹل رشیا، اوپن ڈور اینڈ منسٹری اسکالرشپ ہیں۔
روس کی نامور یونیورسٹیز میں ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی، کازان یونیورسٹی اینڈ سینٹ پیٹرسبرگ یونیورسٹی شامل ہیں۔ بات کریں سفارتی اور علاقائی سطح پر تو روس اور پاکستان دونوں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے رکن ہیں۔ علاقائی استحکام، دہشت گردی کے خلاف تعاون اور افغانستان کے مسئلے پر دونوں کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ اگر ہم بات کریں روس کی تاریخ، ثقافت اور تمدن کی، تو روس کی تاریخ 9ویں صدی عیسوی سے کیون راس سے شروع ہوتی ہے، پھر زار روس، پھر سوویت یونین اور اب روسی فیڈریشن کے طور پر ترقی کر رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ادب اور فلسفے کی۔ اگر دیکھا جائے تو رشیا کے اندر نامور فلاسفر گزرے ہیں، جس میں لیو ٹولسٹائی جن کا کام وار اور پیس فیمس ہے، فیدرو دوستویسکی جو کہ کرائم اور پنشمنٹ کے لیے جانے جاتے ہیں، اور انٹون چیکوف جو کہ اپنے ناول چیری آرچرڈ کے لیے مشہور ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں موسیقی اور فن کی۔ پیٹرو ایلیچ کا سوان لیک اینڈ نیٹ کریکر روسی بیلٹ میں دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ اگر بات کریں فن تعمیر کی تو ماسکو کے اندر کریملن، سینٹ بیزل کیتھیڈرل، ہرمیٹیج میوزک اور سینٹ پیٹرسبرگ کے اندر مختلف بلڈنگز اپنا نمبر مقام رکھتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں تہوار اور روایات کی۔ روس کے اندر بہار کے اندر منایا جانے والا تہوار میتسلینیتسا اپنا مقام رکھتا ہے۔ وکٹری ڈے جو کہ ورلڈ وار سیکنڈ کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور روس کے اندر روسی چائے جو سموور مہمان نوازی کی ایک بہترین علامت کے طور پہ جانا جاتا ہے، جو خاص طرح کے برتن میں تیار کی جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں روسی کھانے کی، جو سادگی اور غذائیت کا حسین امتزاج ہے۔ بروشٹ جو چکندر کا سوپ ہے، پلمینی جو کہ گوشت کے ڈمپلنگز ہیں، بلینی پین کیک، کیوس جو کہ روسی سبزیوں سے تیار شدہ ایک مشروب ہے، کیویئر مچھلی کے انڈے جن کو شاہی خوراک مانا جاتا ہے۔ جی تو اب بات کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کی۔ کیا آپ جانتے ہیں روس کے اندر 7 سسٹرز کے نام سے 7 بلڈنگز مشہور ہیں، جو 1947 سے لے کے 1953 کے دوران اسٹالن کے دور میں بنائی گئی تھیں۔ ان کی بلندی 136 سے لے کے 240 میٹر تک ہے۔ سب سے بلند ترین عمارت ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی ہے، جو کہ 240 میٹر تک بلند ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیسن ہوٹل جو 198 میٹر بلند ہے، جبکہ وزارت خارجہ کی عمارت جو کہ 172 میٹر بلند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 1935 میں ماسکو کے ریڈ اسکوائر کے اندر ایک ہوٹل تعمیر کیا گیا، ہوٹل مسکوا، سوویت دور کا ایک مشہور ہوٹل جس میں عالمی رہنما اور مشہور شخصیات نے قیام کیا۔ 2004 میں اسے منہدم کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک جدید پارک تعمیر کیا گیا، جو 2017 سے عوام کے لیے کھولا گیا ہے۔ یہ پارک 78,000 مربع میٹر پر محیط ہے اور یہ روس کا سب سے مشہور پارک تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک فلوٹنگ برج ہے جو بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں سینٹ بیزل کیتھیڈرل 1955 سے 1961 میں ایوان دی گریٹ کے ٹائم پیریڈ میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ 9 گنبدوں پر مشتمل ہے۔ ہر گنبد مختلف رنگ انداز کے طور پر جانا جاتا ہے اور ہر گنبد ایک چرچ کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رشیا دنیا کے 20% جنگلات کا مالک ہے؟ دنیا کی سب سے گہری جھیل جو 1642 میٹر گہری ہے، لیک بیکل، وہ بھی رشیا میں موجود ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں روس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں؟ تقریباً 6000 ایٹمی ہتھیار روس کے پاس موجود ہیں۔ جی تو آج ہم نے جانا روس کے بارے میں۔ روس اور پاکستان کے تعلقات ماضی کی سرد مہری سے نکل کر اب اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور باہمی مفادات کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اور بھی مختلف ممالک کے بارے میں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ پاکستان بیونڈ بارڈر میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔